فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. اللہ کے تمام انبیاء کرام اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے آئے. قرآن کریم نے یہاں ایک بات ارشاد فرمائی، لِكُلِّ أُمَّةٍ وَاحِدَةٍ. اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک ہی امت تھے. ظاہر ہے آدم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو اللہ کے نبی نے تو اللہ کا ہی پیغام دینا تھا. یہ سورہ بقرہ میں مضمون ہے کہ تم سارے ایک ہی امت تھے. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ صَلَّى مَعَهُمُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد مبشرین بھی بھیجے، منذرین بھی بھیجے، خوشخبریاں دینے والے، تنبیہ کرنے والے. تو اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ جب ایک ہی امت تھی، اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے سب کو پیغام دے دیا. اللہ فرماتا ہے کہ اس وجہ سے یہ ہوا کہ لوگوں نے آپس میں اختلافات کرنے شروع کر دی، اس پیغام میں اپنے نفس کو شامل کر لیا. تو قرآن کریم یہاں ہمیں لا کے کھڑا کرتا ہے کہ جب بھی کسی نبی کے پیغام میں اختلاف ہوا تو ہم نے نبی بھیجے. یہ ہے بنیادی نقطہ کہ یہ انبیاء 1,24,000 کم و بیش نبی جو آئے، جب توحید کے پیغام میں اختلاف ہوتا تھا تو ہم اگلا نبی بھیج دیتے. اور یہ جو میں اکثر آپ سے یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم اس لیے ہوئی کہ وہی توحید کا پیغام جو 1,24,000 کم و بیش نبیوں نے دیا، اس پیغام کو اس شکل میں میرے اور تمہارے آقا مولا نے پیش کیا کہ اب توحید میں کسی کو اختلاف کرنے کی جرت نہیں. نبی اس لیے آتے تھے کہ لوگ توحید میں اختلاف. تو اب اللہ کے متعلق کسی کی جرت نہیں ہے. ایک بات شاید میں نے کسی جمعے پہ آپ سے عرض کی تھی کہ اب تو جو دعویٰ ہے توحید کا، خدائے واحد کا، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کا دعویٰ ہی نہیں ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی توحید کا معاملہ تھا. آج یہ جو ہم نے آیا مبارکہ
تلاوت کی ہے، مشہور آیت ہے، اکثر لوگ اپنی مجلسوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آغاز ہو رہا ہے قل اللہم مالک الملک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ یہ جو سلطنت ہے دنیا کی، دنیا کا ملک ہے، اس کا اصل مالک تو اللہ ہے۔ یہ کبھی موقع ملا، آج میرا موضوع نہیں ہے، ذات پہ تو گفتگو کرنے کا ہمیں اختیار ہی نہیں، اللہ کی ذات پہ ہم بات نہیں کر سکتے چونکہ وہ کسی ذہن میں تصور آ ہی نہیں سکتا، اور لیسا کمثلہ شیء، اور کوئی شے اس کی مثل ہے نہیں کہ آپ مثال دے سکیں۔ ایک موقع پہ کہیں یہ بات ہو رہی تھی کہ جب لوگ شہید کو زندہ مانتے ہیں تو اللہ کے نبی کی زندگی پہ اختلاف کیوں کرتے ہیں بعد از موت؟ بھئی جب اس نبی کو ماننے والے کو تو زندہ مانتے ہیں، نبی کے غلام کو تو زندہ مانتے ہیں، تو یہ ایک فلسفے کی بڑی خاص ایک ٹرم ہے، وہ میں آج یہ موضوع نہیں، صرف ایک جملہ میں نے عرض کرنا ہے۔ تو ہم نے ان سے وہ فلسفے کی بات جو ہے وہ شیئر کی کہ دیکھیے آپ کے پاس شیشے کا گلاس ہے، تو اس کے اندر جو پانی ہے نا یا دودھ ہے، جو کچھ بھی اس میں ہے، وہ اسی وقت تک ہے جب تک وہ گلاس موجود ہے۔ اگر گلاس نہیں ہے تو وہ پانی بکھر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو جب تک پیغمبر کے دائرے میں کوئی نہیں ہے وہ زندہ ہو نہیں سکتا۔ تو اگر دائرہ ہی زندہ نہیں ہے تو باقی کسی کو زندگی کیسے مل سکتی؟ تو جو اس ظرف میں ہے وہی زندہ رہے گا نا، اس ظرف سے باہر نکل کے تو زندگی پا نہیں سکتی، قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ تو یہ توحید کی تین، اصل میں ویسے تو بہت سی ظاہر اللہ کی صفات ہیں، ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ ہے جن کو ہم صفات جلالی کہتے ہیں، اللہ کے وہ اسماء ہیں جن سے اللہ کا جلال ظاہر ہوتا ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، مالک الملک ہے، تاکہ اس لفظ کی آپ کو سمجھ آ جائے قل اللہم مالک الملک، تو یہ جو اس کی جلالی صفات ہیں نا ان میں سے کچھ اس کی صفات ہیں وہ جمالی ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے۔ کچھ اس کی صفات صفات کمال ہیں، یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا اس کو الہ کہتے ہیں۔ الہ اس کی ذات کی بات نہیں کر رہے ہوتے، یہ اس کی صفت کمال ہے۔ لا الہ میں جو الہ ہے نا یہ اللہ کی صفت ہے اور یہ صفت کمال ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں لا الہ تو اس وقت اصل میں اس کا یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس صفت کمال پہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ۔ تو یہ صفت کمال اللہ تعالیٰ کی، یہ تین حصوں میں صفات کو تقسیم کیا جاتا ہے، وہ درمیان میں بات آ گئی۔ تو فرمایا کہ لوگوں سے کہو کہ یہ جو تمہیں سلطنت بڑی نظر آ رہی ہے نا اس کا مالک اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اس میں سے جسے چاہے وہ مملکت دے اور جس سے چاہے وہ مملکت لے لے۔ اچھا، یہ انبیاء کے متعلق بھی میں نے شاید آپ سے یہ بات عرض کی تھی کہ انبیاء کرام کو بھی کسی کو کوئی شہر دے دیا جاتا تھا، کسی کو کوئی علاقہ دے دیا جاتا تھا،
تو جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے وہ چند ہی ہیں. تو انبیاء کرام کی بھی مملکتیں اپنی چھوٹی چھوٹی ہوتی تھیں. ایک ہی وقت میں ہزاروں نبی بھی آتے تھے. بلکہ اس کی ایک بڑی مثال میں آپ کو عرض کروں کہ ایک شخص آ گیا اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کوڑوں کے کوڑ دور کرتے ہیں، اندھوں کو بینا کرتے ہیں، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے ہیں، تو مجھے بھی یہ بیماری ہے، آپ ہاتھ پھیریں. اور مسیح کہتے ہی ہاتھ پھیرنے والے تو میری بھی بیماری دور ہو جائے. تو مسیح علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور نہ ہوئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ مولا کریم کیا یہ معجزہ مجھ سے واپس لے لیا گیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، معجزہ واپس نہیں لیا، یہ تیری سلطنت کا بندہ نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے. تو تیری سلطنت چونکہ بنی اسرائیل تک ہے نا، تو یہ باہر سے آ گیا ہے. لیکن اس کائنات میں یہ ہستی ایک ہی ہے جس کی رحمت ہے تو رحمت للعالمین. ہاں ہاں، یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو بنی اسرائیل میں سے ہے، بنی اسماعیل میں سے ہے. نہیں، یہ رحمت تو پھر اب سب کے لیے ہے. مالک الملک وہ ہے، لیکن اس سلطنت کی رحمت جو ہے وہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ان سے سیدھا بھی تو کہا جا سکتا تھا ساری سلطنت کا میں مالک. محبوب تو کہہ دے نا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے وہ عزت عطا کرے، جس کو چاہے ذلت عطا کرے. بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اللہ کے ہاتھ میں صرف خیر ہی خیر. اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر. اس کے شان نزول میں دو تین چیزیں مفسرین نے لکھی. ایک تو یہ لکھی گئی ہے کہ یہ آیت غزوہ خندق کے موقع پہ نازل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو تھوڑی تھوڑی جگہ مختص کی تھی کہ یہ خندق کھودنی ہے. تو خندق کھودتے ہوئے نا ایک چٹان ایسی آ گئی کہ جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹ رہی تھی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ یہ خندق کا مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا تو وہی نگرانی کر رہے تھے. تو انہوں نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایک چٹان آ گئی ہے وہ ٹوٹ نہیں رہی کسی سے. تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تشریف لائے، اور وہ جو کدال حضرت سلمان فارسی کے پاس تھا نا، اسی کو پکڑ کے سرکار نے جب ایک چوٹ لگائی نا اس چٹان میں، تو اس میں سے بہت سی آگ نکلی، چنگاریاں نکلی. اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہیرا کے محلات دیکھ لیے. جب سرکار نے فرمایا نا میں نے ہیرا کے محلات دیکھ لیے، تو صحابہ نے کہا اللہ اکبر، کیا ہمارے نبی کی شان ہے مدینے میں بیٹھ کے ہیرا تک کو دیکھ لیتے. پھر ایک چوٹ لگائی، پھر اس میں سے چنگاریاں نکلی. سرکار نے فرمایا اب میں نے روم کی سلطنت کے محلات دیکھ لی، کیسر کے محلات دیکھ لی. پھر صحابہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. جب تیسری ضرب لگائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں نے صنع یمن کے محلات دیکھے. صحابہ نے پھر نعرہ لگایا. اب یہاں یہ بھی ایک لائن ہے، یہودی اور منافق ان دونوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ تمہارا ذہن مانتا ہے، تم اتنے کمزور ہو، تمہارا نبی تم سے کیسی گفتگو کرتا ہے.
یہ عقل کو کوئی بات عقل مان سکتی ہے کہ یہ کمزور سے تم لوگ ہو کہ تم مدینے سے باہر نکل کے تو دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور خندق کھود رہے ہو؟ یعنی باہر نکل کے تم دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کمزوری ہے تمہاری، تو خندق کھود رہے ہو کہیں دشمن اندر نہ آ جائے، اور دیکھ رہے ہو کہ روم فتح ہو جائے گا، ایران فتح ہو جائے گا، یمن فتح ہو جائے گا، تو تمہارے ذہن میں تمہارے نبی کی کوئی یہ بات آتی ہے؟ تو یہ لائن جو ہے نا، یہ شروع سے ہی اس لائن کے آپ نے کس طرف رہنا ہے۔ صحابہ کو سرکار فرماتے تھے میں نے دیکھ لیا تو نعرہ لگایا اللہ اکبر، یقین ہے کہ ہمارے پیغمبر نے روم دیکھا ہے تو اب وہ ہماری ہی سلطنت ہوگی۔ جہاں تک پیغمبر کی نگاہ ہے وہ ہماری سلطنت ہے۔ لیکن منافقین ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عظمت کی بات آئے گی تو اس میں سے وہ کوئی نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب منافقین نے یہ بات کہی، یہود نے یہ بات کہی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ان سے فرما دو یہ باتیں کرتے ہو، اس سلطنت کا مالک کون ہے؟ وہ روم جسے چاہے عطا کرے، جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس سے چاہے وہ ذلت واپس لے لے۔ یہ اللہ مالک ہے ان سب چیزوں کا۔ اچھا ویسے میں صحابہ پہ بھی حیران ہوتا ہوں، یقین ہو تو پھر ایسا ہو، یہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی، یہ سورہ روم کی پہلی آیات ہے 21ویں پارے میں، تو حضرت ابوبکر صدیق سے انہوں نے شرط لگا لی تھی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مشرکین سے شرط لگا آیا ہوں کہ روم فتح ہوگی۔ سرکار نے فرمایا ہاں شرط بھی بڑھا دو اور تھوڑی سی مدت بھی بڑھا دو۔ بھائی یہ غزوہ خندق کے اگلے دن ہی صحابہ نے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روم ابھی فتح کیوں نہیں ہوا؟ روم تو فتح ہوا حضرت عمر فاروق کے دور میں، لیکن یقین غزوہ خندق والے دن ہی ہے کہ روم مسلمانوں کے پاس آئے گا، اس لیے کہ نبی پاک نے فرما دیا۔ اسی ذرا کالے بھی پہ جانے ہیں جو دعا کیتی ہے جب رزلٹ نہیں ہے یہ تک ملے۔ نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور ایک اس کی شان نزول کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے، یہ چونکہ مدنی سورہ ہے نا، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، تو یہ جو نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا وہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ اس وفد کا جو سربراہ تھا عیسائیوں کا پادری، تو راستے میں اس کے چھوٹے بھائی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی تو اس نے اس کو تھپڑ مار دیا نا، کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس کے بھائی نے کہا کہ تو محمد الرسول اللہ کی وجہ سے مجھے مار رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تجھے نہیں پتا وہ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ بھئی یہ بڑی عجیب بات ہے۔ وہ جو مناظرہ، اسی لیے پھر انہوں نے مباہلہ نہیں کیا تھا، ہاں اسی لیے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اگر تجھے پتا ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر ہم ان سے جھگڑ کیوں رہے ہیں، مناظرے کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہ جو کیسر روم ہے نا، عیسائی ہے، بادشاہ ہے، ہمیں عزت دیتا ہے، دربار میں جاتے ہیں ہمارے لیے سارے درباری کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں تحفے تحائف دیتا ہے، ہمارے وظائف مقرر ہیں، پیسے ملتے ہیں، عزت ملتی ہے، تو اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو ہمارے وہ وظائف بند ہو جائیں گے، ہماری عزت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم ہو جائے گا۔ ویسے ایک بات آپ کو بتاؤں،
یہ 2-3 جگہوں پہ قرآن کریم میں یہ ذکر آیا ہے کہ مثلا غزوہ احد کے موقع پہ جو مدینے کے اندر منافقین 300 واپس آ گئے تھے، تو وہ یہی کہتے تھے لے اہی بھی اتنے ہوندے تے ہم ہی مارے ہیں جانا سی، اور بھائی اگر اسی بھی نبی پاک نال جاندے تو ہم ہی مارے ہیں جانا۔ قرآن نے یہاں ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ تم یہ کہتے ہو نا کہ اگر ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تو مارے جاتے نا، تم نے اس خوف کی وجہ سے میرے نبی کا ساتھ نہیں دیا، تو ذرا قبرستانوں میں جا کے دیکھو نا، جنہوں نے ساتھ نہیں دیا کیا وہ بچ گئے کہ وہ بھی مارے گئے؟ مارے تو وہ بھی گئے نا، وہ بھی قبروں میں چلے گئے، تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ تم میرے نبی کا ساتھ دے دیتے؟ بھائی ساتھ نہ دے کے بھی مرنا تو پھر بھی ہے نا۔ تو قرآن نے کہا کہ تم اپنے محلات میں اپنے گھروں میں بھی ہوگے تو موت تو تمہیں آ کے پکڑ لے گی، بہتر یہی تھا کہ تم میرے پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو بہرحال انسان ہے، اس کی فطرت ہے۔ ایک چیز میں بتاؤں کہ انسان ڈگمگاتا ہی اس وقت ہے، 2 ہی چیزیں ہیں بھئی، انسان ہر وقت جو فیصلہ کرتا ہے نا، آج یہ بھی ایک خاص بحث ہے، اس پہ ظاہر ہے بڑا لمبا وقت چاہیے، کہ انسان ہر وقت فیصلہ کیا کرتا ہے اپنے ذہن، ہر وقت انسان اپنے نفع اور نقصان کے متعلق سوچتا ہے۔ انسان کی جو 24 گھنٹے سوچ ہوتی ہے نا، وہ اس کی نفع نقصان پہ، مجھے نفع کہاں سے ملنا ہے اور جہاں سے نقصان ملنا ہے وہاں سے بچ جاؤں۔ ویسے میں تو اپنے جتنے بھی میرے قریبی ہیں ان سے یہ بات کرتا ہوں کہ جب تم یہ دعا کرتے ہو نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ مجھے ہدایت کا رستہ عطا فرما، اور راستہ بھی انعام یافتہ لوگوں کا جو نبی ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں اور صالحین ہیں۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ دعا میں یہ کر رہا ہوں کہ یا اللہ یہ جو انعام یافتہ ہے نا، ان کے راستے پہ مجھے چلا، اور ساتھ ہی نماز کے بعد دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے آزمائشوں سے بچا۔ او بھائی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ تو آزمائشوں کا راستہ ہے، امتحانوں کا راستہ ہے۔ اگر تو ذہنی طور پہ زندگی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو شہداء کے راستے پہ چل کیسے سکتا ہے؟ اگر تو سچ کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا تو صدیقین کے راستے پہ چل کیسے سکتا ہے؟ تو یہ بڑی عجیب ہماری حالت ہے کہ نماز میں کہتے ہیں یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا، اور نماز پڑھتے ہی کہتے ہیں یا اللہ امتحانوں سے بچا۔ بھئی یہ 2 کام نہیں ہونے۔ اگر انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے تو پھر آزمائشوں میں سے تو گزرنا پڑے گا، امتحانوں میں سے تو گزرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے ہم دین کا اصل پیغام لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے۔ میں نے بڑے لوگوں سے یہ سوال کیا، بہت لوگوں سے پوچھتا ہوں، دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں نبی پاک کے راستے پہ چلا، کہتے ہیں نا، لیکن جب ہم کسی مولوی پیر سے یہ کہیں کہ نبی پاک تو چٹائی پہ بیٹھ جاتے تھے، کیا آپ بھی چٹائی پہ بیٹھنا پسند کریں گے؟ نبی پاک تو پیوند لگے کپڑے پہن لیتے تھے، کیا آپ بھی پہن لیں گے؟ نہیں، یہ زندگی تو ہمیں قبول نہیں۔ تو یہ تضادات ہیں ہماری زندگیوں میں، اس وجہ سے اس دین کا پیغام نہیں پہنچ سکتا۔ نعت میں ہم سن لیں گے کہ حضور کی فقیرانہ زندگی تھی، لیکن ہم خود اس زندگی کی دعا کر رہے ہیں لیکن اس زندگی کو گزارنا نہیں چاہتے۔ تو یہ تضادات جو ہیں ظاہر ہے یہ ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے شروع کی ہے کہ جب انہوں نے کہا ہر وقت انسان سوچتا ہے کہ میرا فائدہ کس میں ہے، میرا نقصان کس میں ہے،
تو اس عیسائی پادری نے بھی یہی سوچا کہ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو مجھے یہ جو فائدہ کیسر روم کی طرف سے، روم کی بادشاہت کی طرف سے مل رہا ہے وہ بند ہو جائے گا۔ بس یہ ہے فرق ایمان کا اور کفر کا، یہ بنیادی فرق ہے۔ ایمان والا جب بھی، بندہ ہر کوئی نفع نقصان ہی سوچ رہا ہے، لیکن ایمان والا جب اپنا نفع سوچتا ہے تو اپنی آخرت کا نفع سوچتا ہے، سوچتا وہ بھی اپنا نفع ہی ہے۔ تو یہ فرق اگر آپ کا نکل جائے تو آپ کے لیے زندگی بڑی واضح ہو جائے گی کہ میری زندگی میں جب نفع نقصان کا ٹائم آئے گا تو میں نے اس زندگی کا نفع سوچنا ہے یا اس زندگی کا نفع سوچنا ہے۔ تو ہم چونکہ پھنس گئے کہ ہم نے کہا کہ ظاہر کا نفع ہمیں مل جائے، اس نے بھی کہا کہ یار اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو یہ نفع بند ہو جائے گا۔ تو میرے اللہ نے فرمایا جس جگہ سے تو سوچ رہا ہے کہ مجھے نفع پہنچ رہا ہے، اگر ہم اس کی سلطنت ہی چھین لیں، تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں وہ بادشاہ نفع دیتا ہے، اگر ہم اس بادشاہ سے بادشاہت ہی چھین لیں پھر تجھے نفع کون دے گا؟ اس لیے ہمارے بزرگان دین ہمیں کلمہ پڑھاتے یہی ہیں کہ کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے سوائے اللہ۔ جب آپ کا یہ ایمان ہوگا نا کہ میں نے اس زندگی کا نفع نہیں سوچنا، میں نے اپنی آخرت کا نفع سوچنا، یہاں اگر نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، میری آخرت کا نقصان نہ ہو، میری آخرت برباد نہ ہو جائے۔ تو پھر یقین جانیے اس زمین پہ کوئی ڈاکٹر آپ سے زیادہ فیس نہیں لے گا، کوئی دکاندار ملاوٹ نہیں کرے گا، کوئی ڈاکو ڈکیٹی نہیں کرے گا، کوئی بہتان نہیں لگائے گا۔ یہ سارا مسئلہ ہی اس عقیدے کی بنیاد پہ ہے کہ ہم جو نفع نقصان کا ہمارے ہاں معیار ہے وہ صرف وقتی ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بھائی یہ بات اچھی طرح سمجھنی، اب جو کہنے لگا ہوں، اللہ فرما رہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تمہیں بادشاہت مل جائے تو یہ نفع ہے، اور اگر بادشاہت چھن جائے تو یہ نقصان ہے؟ اگر ظاہراً کوئی عزت مل جائے تو یہ نفع ہے، اگر عزت واپس لے لی جائے تو یہ نقصان ہے؟ یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر کے سوا کچھ نہیں، وہ ملک دے تو بھی خیر، وہ ملک واپس لے لے تو بھی خیر، وہ عزت دے تو بھی خیر، اور اگر کبھی عزت واپس لے لے تو اس میں بھی خیر، اس کے ہاتھ میں خیر کے سوا کچھ۔ یہ وہ عقیدہ تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات پاک میں عین میدان جنگ میں نے بڑی تاریخ کی کتابیں دیکھی، یقین جانیے تمام مورخین نے لکھا ہے کہ یہ ایک ہی واقعہ ہوا ہے۔ کوئی دنیا کا سپہ سالار، کوئی بادشاہ میدان جنگ میں اپنے جرنیل تبدیل نہیں کر سکتا۔ بھائی ظاہر ہے ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے، لیکن عین میدان جنگ میں جب لڑائی پورے عروج پر ہے، ایک شخص نے کہہ دیا اگر خالد بن ولید نہ ہو تو دیکھیں عمر فاروق کیسے ملکوں کو فتح کرتا ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، اسی وقت عین میدان جنگ کے دوران فرمایا ہم خالد بن ولید کو جرنیلی سے معزول کرتے ہیں۔ کہا امیر المومنین اتنا بڑا فیصلہ؟
فرمایا لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کیوں کہ یہ فتوحات خالد بن ولید کی وجہ سے ہوتی ہیں، یہ فتوحات میرے اللہ کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ دیکھیے جن کو نفع نقصان کا پتہ ہے نا وہ پھر اتنے بڑے فیصلے کر دیتے۔ اب میدان جنگ میں کسی جرنل سے کہا جائے کہ چلو تم جرنیل نہیں ہو، سپاہی ہو، ظاہراً تو عزت واپس لے لی گئی نا۔ اور بھائی جرنل کو سپاہی، کسی کو اتنے پھول لگے ہوئے ہوں، سٹارز لگے ہوئے ہوں اور اس کے سارے سٹار اتار لیے جائیں تو کہے گا میری بے عزتی ہو گئی۔ بحیثیت سپاہی لڑو۔ پہلے بھی جو فتوحات ہوتی تھیں وہ اللہ کی وجہ سے ہوتی تھیں۔ اب کسی نے آ کے ظاہر ہے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خالد بن ولید سے بھی کہا کہ دیکھیے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی کہ بڑے میدان میں چلو اپنے تو اپنے تھے، غیروں کے سامنے بھی بے عزتی ہو گئی کہ اس کو جرنیلی سے اتار کے سپاہی بنا دیا۔ پلٹ کے دیکھا اس شخص کی طرف، کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ میں تیرے اس بہکاوے میں آ جاؤں گا، تیرے وسوسے میں آ جاؤں گا؟ ہم جرنیل بھی ہیں تو صلاح کے لیے، ہم سپاہی بھی ہیں تو صلاح کے لیے۔ جب اس کی رضا کے لیے جہاد کرنا ہے تو پھر جرنیلی کیا اور سپاہی کیا؟ تو جب آپ اس کے ہو جاتے ہیں نا تو پھر علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ توحید ہستی ہم ہیں، سارا جہاں ہمارا۔ ہاں بھائی پھر تو سارے جہان کے ہم ہی مالک ہیں، اس لیے کہ ہمارا اللہ مالک ہے۔ بس کام صرف اتنا سا ہے کہ جب ہم نفع نقصان صرف ظاہری دیکھیں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے تو پھر مالک الملک یہ کہہ رہا ہے کہ جس کی طرف تمہاری نظر ہے نا کہ یہ مجھے نفع دے رہا ہے، اگر ہم اس کو ہی نہ رہنے دیں تو پھر تو کیا کر لے گا؟ تو یہ چونکہ صفت جلال بھی تھی اور صفت کمال بھی تھی، تو آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا تذکرہ کیا ہے۔ کبھی ذہن میں نہ آئے کہ یہ مجھے نفع دے رہا ہے، یہ کبھی ذہن میں نہ آئے۔ اور وہ جملہ عقیدے کا جو میں نے آپ کو یاد کروایا ہوا ہے کہ عطا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، باقی جہاں سے جو کچھ ملے وہ وسیلہ ہے، یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ تو یہ اس کا سبب نزول تھا۔ اگلی آیت پہ میں چاہتا تھا کہ گفتگو کروں لیکن وقت ہو گیا۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، آگے پھر یہی صفت کمال کو بیان کیا۔ فرمایا کہ اب تم سوچو گے کہ روم کی سلطنت کیسے مسلمان فتح کر لیں گے، سپر طاقت ہے اس دور کی۔ فرمایا کہ تم نے کبھی دیکھا نہیں کہ یہ وہ مالک الملک ہے جو چاہے تو رات کو دن بنا دے اور دن کو رات بنا دے۔ بھائی رات کو دن بنا دے، دن کو رات بنا دے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، زندگی نکالے تو مردوں سے نکال دے۔ یہ بھی کیا عجیب بات ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور موت کو زندگی میں سے نکال دے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، نہ جائے دھیان تمہارا کہ یہ بادشاہ ہمیں دیتے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ ویسے میں کبھی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے خطبات جب پڑھتا ہوں تو تقریباً آپ کا ہر خطبہ اس جملے سے شروع ہوتا ہے، تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے بیج میں سے پودے پیدا کیے۔ تو میں جب یہ آیت پڑھ رہا تھا تو میرا اس خطبے کی طرف دھیان گیا کہ یہ میرے اللہ کی صفت کمال ہے جس کا مولا علی ذکر کیا کرتے تھے کہ بیج بے جان ہے اور اس میں سے جان ڈال دینا۔ تخرج الحی
من المیت، فرمایا جو اللہ یہ کام بڑے بڑے کرتا ہے اس کی موجودگی میں یہ نہ کہا کرو کہ فلاں دے گا فلاں دے گا فلاں دے گا، نہیں، زندگی گزارنی ہے تو اللہ کے لیے گزارو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا